الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک دن بدن قریب آتا چلا جا رہا ہے اور ہر مسلمان اللہ پاک سے محبت کرنے والا وہ بڑی شدت کے ساتھ اس ماہ مبارک کا اور اس کی رحمتوں کا منتظر ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحت اور سلامتی عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کو نصیب فرمائے. چونکہ اللہ پاک نے انسان کو یہ سمجھ دے رکھی ہے کہ یہ کسی بھی اچھی اور عمدہ چیز کے آنے سے پہلے، کسی بھی اہم چیز کی آمد سے پہلے اس کی پلاننگ بھی کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرتا ہے، پریپیئرڈ بھی کرتا ہے. پہلے سے میرے پاس ایک ترتیب ہو اور پہلے سے میں خود ذاتی اور جسمانی طور پہ تیار بھی ہوں. دونوں باتیں ضروری. رمضان المبارک کی آمد 11 مہینوں کے بعد ہوتی ہے اور اس ایک مہینے میں اللہ پاک بندوں کو وہ کچھ دیتے ہیں کہ جو ان 11 مہینوں کی کمی کوتاہیوں کا مکمل ازالہ کر لیتی. انسان کو اللہ پاک مالا مال کرنا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، اس کی بخشش اور مغفرت کے راستے اس کے لیے آسان فرمانا چاہتے ہیں. یہ بندہ تھوڑی سی ہمت کر لے، قدم بڑھا لے اور اللہ پاک سے اپنی محبت کا اظہار کر لے تاکہ اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، حدیث پاک میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنی امت کو تیار کرنے کے لیے مستقل خطبہ ارشاد فرمایا. آپ کا جو خطبہ ہوتا تھا جمعے کے علاوہ جو آپ کا خطبہ ہوتا تھا ممبر پہ، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو بات ہونے لگی ہے وہ اہم ترین ہے، وہ ضائع نہ ہو جائے. آپ علیہ السلام نے اس کے لیے خطبہ دیا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. اے لوگو، تم پر ایک بہت
بڑا مبارک مہینہ شروع ہونے والا، خطبہ ارشاد فرمائے. اور پھر اس مہینے میں ایک مومن مسلمان کیا کرے، کیسی تیاری کرے، اس کو کیسے گزارے، وہ سب چیزیں اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمائے. تو چونکہ دن کم ہیں، وقت کم باقی ہے رمضان المبارک میں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک باعمل زندگی گزارنے کی نیت سے ہم میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ میں اس ماہ مبارک کے پہنچنے سے پہلے اس کی تیاری کیسے کر لوں. رمضان المبارک کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کر لیں، کیسے ہم اس کا استقبال کر لیں، کیسے ہم اس کی برکتوں کو مکمل طور پہ وصول کر لیں. اس نسبت سے چند باتوں کو آج سمجھنا عمل کی نیت سے بہت ضروری. چند ایسے کام ہیں میری اور آپ کی زندگی میں کہ جو ہمیں اسی شعبان کے مہینے سے رمضان المبارک کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پہ تیار کرتے. وہ باتیں میں انشاءاللہ آپ حضرات سے اختصاراً عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اور باقی مہینوں میں جو بڑا اور بنیادی فرق ہے وہ روزوں کا ہے کہ اس مہینے کے روزے فرض ہیں ہر عاقل بالغ تندرست مسلمان مرد و عورت پہ. روزے فرض ہیں، بلا عذر کوئی نہیں چھوڑ سکتا. چھوڑے گا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھا پھر ساری زندگی بھی قضا کرے تو اس کی تلافی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، قضا کے ذمے ساقط ہو جائیں گے، لیکن وہ جو رمضان کی ایک حیثیت اور وقعت اور برکت اللہ پاک کی طرف سے آئی تھی اب وہ کبھی نہیں مل سکتی. تو چونکہ بڑا فرق روزوں کا ہے، اس لیے اگر ہم غور کریں میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی شعبان کے مہینے میں ہی اس روزوں کی ایک عملی تربیت اور پریکٹس شروع کروائی. اور وہ پریکٹس اور تربیت کیا تھی کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا شروع فرما دیتے. اس لیے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی رات 12 بجے تک مسجد میں بیٹھنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، کوئی بھی کام ہو، اور وہ ابھی کبھی کیا نہیں، رو رہے ہیں خدا نخواستہ، یا اتنا وقت مجھے بھوکا پیاسا رہنا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف زبانی نہیں، اپنی تقریر سے نہیں، قول سے نہیں، اپنے عمل سے خود عملی طور پہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے. اور چونکہ آپ کی تربیت سے بنی ہوئی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ تو آپ کے سچے پکے عاشق اور فدا تھے آپ پہ، جو اللہ کے پیغمبر فرماتے وہ شروع کر دیتے. شعبان کے مہینوں میں نفلی روزوں کی کثرت یہ ایک تعلیم تھی دوستوں کہ بھئی انسان اپنے آپ کو اس ماہ مبارک کے لیے تیار کر لے. نفلی روزے رکھتے، جیسے ابھی 15 شعبان کا روزہ بہت سارے مسلمان بھائیوں نے بہنوں نے رکھا، ہمت کی. اسی طرح اگر انسان وقتاً فوقتاً کچھ نفلی روزے رکھے تو آپ سمجھے گویا آپ رمضان المبارک کے روزوں کی، فرض روزوں کی ایک عملی تیاری کر رہے ہیں. اس عمل میں آپ آ گئے. خود آپ نے کثرت سے رکھے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے.
چونکہ کم عمر صحابی ہیں تو دین سیکھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر کے نفلی روزوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ آپ نفلی روزے کیسے رکھتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ نفلی روزے رکھتے بھی تھے، اس میں وقفہ بھی کرتے تھے، یعنی مسلسل کثرت سے جوڑتے نہیں تھے. ہر مہینے میں کچھ رکھ دیتے، پھر وقفہ کرتے، پھر رکھتے، پھر وقفہ کرتے. لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے روزے رکھنا شروع فرما دیتے کہ ہمیں لگتا کہ آپ شعبان کے روزوں کو رمضان کے ساتھ جوڑ دیں گے، اتنا اہتمام سے رکھتے. لیکن جب کچھ دن باقی رہ جاتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نفلی روزوں کو ترک کر دیتے. اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نفلی روزوں کا عادی ہے، معمول بہا ہے، تو وہ 27 شعبان پہ جا کے رک جائے. کون سی شعبان پہ؟ 27 پہ رک جائے، 2 دن یا 3 دن کا وقفہ دے دے. اور اس کی علت یہ لکھی، ایک تو یہ ہے کہ مابہل امتیاز فرق ہو جائے، ورنہ نفلی روزے اور فرض روزوں میں اتصال ہوگا تو بعض دفعہ اس سے کیا ہوتا ہے، چیز کی اہمیت کم ہو جاتی. انسان کہتا ہے میں تو رکھ رہا تھا وہی چل رہا ہے. رکھنا چاہے، کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں ہم میں سے بہت سارے احباب ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر ہفتے کے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. مسنون ہے نا دوستو، پیر جمعرات کا روزہ مسنون ہے، ایام 20 13 14 15 کا روزہ رکھنا مسنون ہے. یہ تو اب ایک شخص کی ہر مہینے کی عادت ہے کہ وہ پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اور ادھر 27 شعبان گزر گئی، 28 آ گئی تو نہیں رکھنا چاہیے نا، 28 29 نہیں رکھنا. لیکن اتفاق سے 28 کو پیر تھا یا جمعرات تھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ شعبان والا روزہ نہیں رکھ رہا بلکہ اپنے معمول والا روزہ رکھ رہا ہے جو اس کی ایک عادت ہے. اس بندے کے لیے گنجائش ہے، یہ کر سکتا ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ بھی بڑی اہم روایت ہے خاص طور پہ مستورات کی نسبت سے. فرماتی ہے کہ ہمارے ذمے جو رمضان کے روزے قضا ہو جاتے تھے، سے مستورات چونکہ ان کے ایام بعض ہوتے ہیں جس میں ان کا ناغہ ہوتا ہے، تو میں پورا سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خبرگیری اور خدمت کی وجہ سے مجھے موقع نہیں مل پاتا تھا، تو میں وہ سارے قضا روزے جمع کر کے شعبان کے مہینے میں اس کو پورا کر لیا کرتی تھی. شعبان میں تو دیکھیں اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ روزے جو انسان کے ذمے قضا ہو، مرد کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی بیمار پڑ گیا یا سفر میں چلا گیا، کچھ قضا روزے ذمے آ گئے. مستورات کے ساتھ تو تقریباً جڑا ہوا ہے کہ ان کے جو ناپاکی کے ایام رمضان میں آ گئے تو وہ روزے تو نہیں رکھ سکے، لیکن قضا ہے ان کی. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، جیسے مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کئی سالوں کے روزے مستورات چلا رہی ہوتی اور مرد بھی چلا رہے ہوتے کہ چلے بھئی رکھ دیں گے. تو اگر خدا نخواستہ اونچ نیچ ہوئی، کوئی شدید بیماری آئی یا دنیا سے جانے کا پیغام آیا، پھر اسی لیے چاہے مردوں کے قضا روزے ہو یا مستورات کے ذمے کے روزے ہو، کوشش تو یہ ہو کہ جلد از جلد اس کو رکھ لیا جائے، ورنہ آخری حد یہ سمجھے کہ اس کو کب رکھ دیا جائے، شعبان میں. اگلے رمضان سے پہلے شعبان میں اس کی قضا کر لی جائے تاکہ اگلے روزوں کو انسان تسلی سے شروع کرے. لیکن مسئلہ پھر بھی وہی ہے، وہ بھی سمجھ لیں، بعض دفعہ مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. پھر بھی اگر مستورات نے اپنے وہ قضا روزے شعبان میں نہیں رکھے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، تو وہ ذمے پر ہوں گے، جب بھی موقع ملے جلد از جلد اس کو ادا کریں.
بات سمجھ گئے دوستو؟ تو رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں، اس کے لیے ایک طریقہ اور عمل تو اللہ کے پاک پیغمبر نے خود اپنے عمل سے سکھایا کہ میں شعبان میں نفلی روزے رکھ رہا ہوں کثرت سے، تم بھی رکھ لو، کچھ رکھ لو، اہتمام کر لو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پہ تمہاری تیاری ہو جائے۔ دوسری بات، رمضان المبارک کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں ہر عمل کی حیثیت کو، قیمت کو اللہ پاک بڑھا دیتے ہے نا۔ اور آپ سنتے ہیں علماء سے کہ اللہ پاک اس مہینے میں ایک فرض کو کتنا کر دیتے ہیں؟ 70 فرضوں کے برابر، اور ایک نفل کو فرض کے برابر۔ نفلی عمل رمضان کا فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض رمضان کا 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو نماز جو فرض عمل اور فرض عبادت ہے ہر مسلمان پر دن میں 5 اوقات میں، اور ہر مسلمان اس کا پابند ہے، مسئول ہے، لیکن چونکہ ہم عملی طور پہ نمازوں میں کمزور رہ جاتے ہیں، تو اگر کوئی کمزوری ہے میرے اندر تو اس شعبان کے مہینے میں، ان ایام میں یہ سوچ کر کہ بھئی آگے ماہ مبارک آ رہا ہے، میں ابھی بھی نمازوں میں سست ہوں، نمازیں چھوڑ دیتا ہوں، وقت پہ نہیں پڑھتا ہوں، جماعت سے نہیں پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ سے نہیں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے یہ سب کچھ، پھر کیا ہوگا؟ اتنا بڑا مہینہ ہو اور میری تکبیر اولیٰ اور جماعت اور وقت پہ نماز نہیں ہو۔ یہ سوچ کر انسان اسی شعبان کے مہینے سے اپنے نمازوں کا اہتمام وقت پر، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمت کر کے اپنے نفس پر پیر رکھ کے شروع کرے، اور یہ استحضار کرے کہ بھئی یہ میں رمضان کے لیے ایک تیاری کر رہا ہوں، ابھی نہیں کی تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں بھی وہ سستی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ تو نمازیں تو عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پہ فرض ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہو کہ مرد حضرات یہ اہتمام اس مقصد اور نیت سے کرے کہ بھئی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 اوقات میں سے ہر نماز پڑھوں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور حدیث پاک کو ذہن میں لائیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی وہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، 40 دن تک، تو اس کو اللہ پاک 2 انعامات دے دیں گے، ایک براءۃ من النفاق، نمبر 2 براءۃ من النار۔ کتنی بڑی فضیلت ہے دوستو، سوچنے کی ضرورت ہے۔ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن 2 انعامات اور پروانے مل گئے۔ ایک یہ انعام ملا کہ یہ شخص اللہ کے ہاں نفاق سے بری ہو گئے، دوسرا یہ شخص اللہ کے ہاں جہنم کی آگ سے بری ہو گئے۔ 40 دن تو 30 دن تو بھئی رمضان کے ہیں ہمارے پاس، 29-30 دن، اس میں ایک ماحول بن جاتا ہے، انسان ہمت کر لیتا ہے، اہتمام کر لیتا ہے، مسجد آ جاتا ہے، تو اس 30 کے ساتھ 10 دن پہلے سے ابھی محنت ہو جائے تو 40 دن تو بہت آسانی کے ساتھ دوستو پورے ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری چیز جو رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے اور بڑی اہم ہے، وہ دعاؤں کا اہتمام ہے۔ دیکھیں، مومن بندے کے پاس اللہ سے تعلق کا بہت آسان اور مختصر راستہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے۔ یہ دنیا کا وہ تعلق ہے کہ جو نہ کسی واسطے کا محتاج، نہ کسی رابطے کا محتاج، نہ کسی فیس کا محتاج، نہ کسی سفارش کا محتاج، نہ کسی وقت اور کیفیت کا محتاج۔ یہ تو ہم دنیا کے تکلفات میں پھنس گئے نا، کہ اپنے لیے کچھ اصول اور ضابطے بنا لیں گے، ٹھیک ہے، ایک نظم کے لیے ضابطہ ہوتا ہے، لیکن ایک تکلفات ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات
جو اس کائنات کی خالق ہے، وہ اتنی مہربان، اتنی قدردان ذات ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے ہر آن کھول رکھے۔ یہ بندہ جب بھی بیٹھ جائے اللہ کے سامنے اور ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ دراز کر لے، کسی بھی زبان میں اللہ پاک سے مانگ لے، اس پر عربی کی پابندی بھی نہیں کہ یہ عربی میں مانگے گا تو کام بنے گا۔ کوئی بھی اس کی مادری اپنی اصلی زبان ہے جس میں یہ اللہ سے باتیں کر سکتا ہے، یہ اللہ سے مانگ لیں، اللہ پاک سے مانگ لیں، اور ابھی سے مانگ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کچھ دن باقی ہے، لیکن رمضان قریب سے قریب تر آ رہا ہے، اور دنیا ہے، حوادثات ہے، معاملات ہیں، امراض ہے، مشکلات ہے، آزمائشیں ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی چیز من جانب اللہ آئے اور اس کی وجہ سے میرے معمولات رمضان متاثر ہو جائے، ہو تو سکتا ہے۔ تو اگر اللہ پاک سے بندہ مانگ لے، خاص طور پہ سلامتی رمضان کی دعا مانگ لے۔ لیکن ہر رمضان سے پہلے ایک دعا بتائی جاتی ہے کہ بھئی جب رمضان قریب آ جائے تو انسان یہ دعا مانگنا شروع کر لے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ 3 ٹکڑے ہیں اس دعا کے۔ اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے مہینے کے لیے سلامت رکھ، وسلم رمضان لی، اور رمضان کے مہینے کو میرے حق میں سلامتی والا بنا دے، وتسلمہ منی متقبلا، اور اس رمضان کے مہینے کو میری طرف سے سلامتی کے ساتھ قبول بھی فرما دے۔ کتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے۔ عربی کے الفاظ یاد نہیں تو انسان اردو میں مانگ لے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اور اگر یہ الفاظ ذہن میں نہ بیٹھے، یاد نہ رہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ انسان اپنے آپ کو الفاظ کا پابند بنائے۔ وہ سارے کلمات جس میں انسان اللہ سے کہہ سکے، فریاد کر لے اللہ پاک سے کہ اے اللہ آپ کی رحمت اور برکت کا مہینہ مجھے اتنا قریب محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی خوشبو آ رہی ہے مجھ تک، اس کی ہوائیں مجھ تک آنا شروع ہو گئی۔ اتنا قریب آ کر اے اللہ اگر کوئی حادثہ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، تو یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ پوری کائنات اور اس کے فیصلے تو اے اللہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے اختیار میں ہیں۔ مجھے وہ ماہ مبارک اپنی اس زندگی میں سلامتی کے ساتھ مکمل نصیب فرما دے۔ بندہ اللہ سے مانگنا شروع کرے۔ تو ایک تو رمضان سے پہلے رمضان کی دعا بندے کو اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے، اور پھر جب رمضان شروع ہوگا جو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، مانگنے کا مہینہ، جس کی ہر دن رات میں ایک ایک دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، اس ماہ مبارک میں بھی پھر دعائیں کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوست بات سمجھ گئے؟ تو ہم مانگنے کے مکلف ہیں۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ یہ اپنے مانگنے میں جلد بازی نہ کریں۔ اور پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے وہ بات بھی فرمائی، فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ میرا ایک امتی اللہ پاک سے مانگے گا اور پھر کچھ دیر کے بعد کہے گا میں نے تو مانگا قبول ہی نہیں ہوا، اتنی جلدی ہمت ہار دے گا۔ تو آپ نے کیا بشارت دی کہ اللہ میرے امتی کی دعا ضرور قبول کریں گے بشرطے کہ یہ جلد بازی نہیں کرے۔ کیا تعلیم مل گئی کہ بھئی ہم نے تو مانگنا ہے، ہم نے تو لگنا ہے۔ دیکھیں نا، میرے اور آپ کے دنیا کے کام کہیں ہوتے ہیں، کسی آفس میں، ادارے میں، کہیں بھی ہوتے ہیں، آج کتنی رکاوٹیں ہیں اس میں۔ ایک جائز حق اور کام کے لیے ہم دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں، درخواستوں پہ درخواستیں لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا کے محدود اور مختصر اور فانی حق کے لیے آج تک کسی انسان نے ہمت نہیں ہاری۔ کوئی کہتا ہے میں 5 سال لگا رہا،
کوئی کہتا ہے میں 8 سال لگا رہا، کوئی کہتا ہے میں نے صبح سے جا کر شام تک کئی دن دفتر کے باہر بیٹھا رہا. دیکھیں نا، جو میرا حق مجھے نظر آ رہا تھا اس کے لیے کیسے لگا رہا. لیکن اللہ پاک سے 3 دن بھی نہیں مانگ سکتے. 3 دن بھی بیٹھ کر انسان اللہ پاک سے اتنا راضی نہیں کہ کہے کہ میں تو مانگتا رہوں گا اللہ پاک سے، اور کوئی در اور دروازہ تو ہے نہیں جہاں سے میرے کام بنے. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، دعاؤں کی عادت اور پابندی، خاص طور پہ یہ جو ایام ہے ابھی، چونکہ شعبان کا تقریباً آخری عشرہ ہے، تو اس میں تو اللہ پاک سے سلامتی رمضان کی دعا خوب اہتمام کے ساتھ مانگنا بہت ضروری. چوتھی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے اس وقت ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے، وہ اپنے اہل خانہ سے اس کا تذکرہ ہے. بات ہے تھوڑی عجیب سی، لیکن زندہ حقیقت ہے دوستوں. جو چیز ہم اپنا مقصد بنا لیتے ہیں نا، تو روز گھر جا کر اس کی ترتیب اور پلاننگ بناتے ہیں. اگر آنے والے اتوار کو دعوت ہے، بدھ کو دعوت ہے، آئندہ جمعے دعوت ہے، سفر ہے، روز رات کو بیٹھ کر کہتے ہیں جی کیا ترتیب ہے، کیا ترتیب بنے گی، کیا خدمت ہوگی، کیا صورتحال ہوگی، کیا برتن نکالیں گے، کہاں بٹھائیں گے، کون سا قالین بچھائیں گے، کون سا دسترخوان بھی. ہوتا ہی نہیں ہوتا دوست. انسان کو جس چیز کی قلبی خوشی ہوتی ہے اور انتظار ہوتا ہے، اس کا مذاکرہ آپس میں کرتا ہے. گھر والوں کے ساتھ ابھی سے رمضان کے تذکرے شروع ہوں. یہ جو ہماری اولاد ہے، بچے ہیں، گھر کی مستورات ہیں، آج یہ گلہ کرنا تو آسان ہے کہ بھئی بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ اب بھی ایسے ہیں، وہ اب بھی ایسے ہیں. تو بھئی یہ جو خیر کی اور اچھی باتیں، نیکی کی ہے، ہم نے جا کر گھر میں اس کو کب وقت دیا ہے؟ شروع کر دیں ہم ان باتوں کو کہ بھئی رمضان آ رہا ہے، ہاں بھئی کیا ترتیب ہوگی، کیا کرنا ہے ہمیں، اور کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت سونا ہے، افطاری کی کیا ترتیب، سحری کی کیا ترتیب، تراویح کی کیا ترتیب، آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا ترتیب ہے. یہ ساری باتیں اگر آج ہمارے ماحول میں ابھی سے شروع ہو جائیں گے، یقین کریں آپ کا پورا گھر ذہنی طور پر رمضان المبارک کی تیاریوں میں لگ جائے گا. ایک خیر کی تیاری شروع ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ 4 باتیں میں نے آپ سے آج کی مجلس میں ابھی تک عرض کی ہے. 4 باتیں. پہلی چیز میں نے عرض کی رمضان کی تیاری کے حوالے سے کہ آپ علیہ السلام نے خود نفلی روزے رکھ کر اس کی ایک اہتمام کی ترغیب دی کہ ابھی سے تیاری ہو جائے. دوسرا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام ابھی سے شروع کریں. تیسرا، دعاؤں کا اہتمام ابھی سے شروع کریں. چوتھا، گھر کے ماحول میں اپنے آل اولاد سے رمضان کا مذاکرہ اور بات چیت ابھی سے شروع کریں. یہ 4 باتیں کس کس کو سمجھ آ گئی ہے دوست؟ سب کو آ گئی. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ان کو نہیں آئے میرے خیال میں. دوبارہ بیان شروع کریں دوستو. تو 4 باتیں آج ہو گئی انشاءاللہ. باقی کچھ باتیں اللہ پاک نے چاہا تو آئندہ جمعے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا